بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کی سچائی، صداقت، خلوص اور مخلوق کی خیر خواہی سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ زمانہ جانتا ہے مغل بادشاہ میں وہ واحد بادشاہ جو رزق حلال کی ایسی کوشش کرتا رہا جو اس دور میں ایک کم سے کم تر رعایا کا فرد کرتا تھا، لیکن ایسا کرنا اس نے عار نہ سمجھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ رات کو بھیس بدل کر رعایا کی مال و جان اور عزتوں کا محافظ گلیوں اور بازاروں میں پھر رہا تھا۔ بارش ہوئی اور تیز ہوئی، سخت سردی تھی۔ ایک ہندو کے مکان کی بھلائی چھت ٹپکنے لگی اور اس کے کمرے میں پانی کا پرنالہ بہہ نکلا۔ وہ زور زور سے آواز دے رہا تھا، ہے کوئی شخص جو یہ پانی بند کر دے اور میں اس کو منہ مانگے پیسے دوں۔ بادشاہ شہنشاہ بھی تھا، تخت نشین بھی تھا، تاجدار بھی تھا، لیکن ساتھ مزدور بھی تھا کہ صبح کا دال دلیا کیسے چلے گا۔ اس کی آواز پر فوراً لپک پڑا اور اپنی خدمت کو پیش کیا۔ اس نے کہا، نیچے سے مٹی اٹھانی ہے اور دوسری منزل کی بالائی چھت پر ڈالنی ہے۔ بادشاہ پر بڑھاپا غالب تھا، لیکن سفید پوشی غربت جو اس نے اپنے اوپر خود غالب کی ہوئی تھی۔ حالانکہ خزانے تو اس کے اپنے تھے، لیکن وہ سمجھتا تھا یہ میرے نہیں رعایا کے ہیں۔ بوڑھی ہڈیوں نے برتن میں مٹی بھر کر اوپر لے جانا شروع کی۔ خوب محنت کر کے مٹی ڈالی، مٹی گارا بنی جمی اور پانی رک گیا۔ ہندو بنیا مالدار تھا، بہت خوش ہوا۔ جب مزدوری کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ اس وقت میرے سارے خزانے بند ہیں، رات کا وقت ہے اور میرا منشی نہیں ہے۔ آپ صبح میرے پاس فلاں جگہ آ جانا، میری دکان ہے، اور آ کر لے لینا۔ مزدور نے کہا، میں صبح نہیں آ سکتا، میری اور مزدوری ہوتی ہے، جو دینا ہے ابھی دے دو۔ اسی اسرار میں وہ گھر گیا اور 3 روپے لے آیا اور کہا، میں تو تجھے زیادہ دینا چاہتا تھا، میں نے منہ سے منہ مانگا نکالا تھا، یہ 3 لے لے۔ مزدور نے 3 لیے اور چل دیا۔ مزدور نے وہ 3 روپے اپنے ایک کاروبار میں لگائے، اور کاروبار تھا گائے اور بکریوں کا۔ ان روپوں سے جتنے جانور ملتے تھے اس نے لے لیے اور ایک بندے کو دے دیے کہ ان میں جو بھی افزائش ہوگی وہ آدھی تیری اور آدھی میری۔ حالات نے کروٹ لی اور مال بڑھنے لگا، اور حیرت انگیز طور پر مال اتنا بڑھ گیا کہ دن دگنی رات چگنی ترقی کی منازل طے کرتا ہوا لوگوں کی حیرت کا ذریعہ بن گیا۔ ادھر حالات نے اور کروٹ بدلی اور وہ ہندو گردش ایام میں غریب ہو گیا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، رات کو بادشاہ پھر رعایا کی مال و جان اور عزتوں کا محافظ بن کر بھیس بدل کر گلیوں اور بازاروں میں گشت کر رہا تھا۔ اس گھر کے قریب سے گزرا تو وہ سال ہر سال گزرا پہلا واقعہ یاد آ گیا، لیکن محسوس کیا کہ اب حالات کچھ بدلے ہوئے ہیں۔ اس گھر کے قریب ٹھہرا اور اپنے حالات کو یاد کرنے لگا تو اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ ان میں کچھ آوازیں کان میں پڑیں اور وہ یہ تھی کہ کیا دور تھا، ہمارے پاس مال و دولت تھی، ایک دفعہ ہماری چھت ٹپکی تھی اور ہم نے ایک مزدور کو منہ مانگے پیسے دینے کا اعلان کیا تھا، اور وہ مزدور بھی کیسا دیوانہ تھا کہ 3 روپے لے کر چلا گیا، حالانکہ ہم نے تو اس کو بہت زیادہ مال دینے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ پھر ٹھنڈی سانسیں لے کر وہ رونے لگ گئے کہ اب وہ وقت ہے کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں اور ہم بھوک سے کروٹیں لے رہے ہیں اور ہمیں نیند نہیں آ رہی۔ بادشاہ یہ سن کر تڑپ اٹھا، یہ بھی تو اس کی رعایا تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور جیب میں بہت سارے چاندی کے روپے تھے، وہ انہیں دیے، وہ نہیں لے رہے تھے۔ اور پھر انہیں سارا قصہ سنایا کہ اس رات کا مزدور میں تھا، میں دراصل تمہارا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہوں۔ وہ گھبرا گئے، انہیں تسلی دی، ان کے گھر بیٹھے اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ان 3 روپے کا کیا ہوا؟ ان روپے سے میں نے سوداگری کی اور وہ سوداگری ایسی بڑی پھیلی پھولی کہ میں ایک علیحدہ بادشاہ بن گیا، اور اب مجھے کل کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ ایک بات کا احساس رہتا ہے کہ میں نے کل اب کس کس کو دینا ہے کہ اس کی رات اچھی گزرے۔ پھر بادشاہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر عجیب بات کہی، دراصل میں بوڑھا آدمی ہوں، میں نے بڑھاپے میں اتنی زیادہ سیڑھیاں چڑھی، شاہی جسم جس نے آج تک اتنی مشقت کو برداشت نہیں کیا، لیکن میں نے اپنی ساری طاقتیں، قوتیں اور صلاحیتیں جمع کر کے وہ مٹی ڈالنے کا اور مشقت کام کیا۔ ایک طرف سردی، بارش، کپکپاہٹ، بڑھاپا، سیڑھیاں، مٹی اور محنت، اور دوسری طرف میرے بچوں کے رزق حلال۔ اس عمل میں مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ میں نے نیت کی کہ یہ 3 روپے میں نے بچوں پر خرچ نہیں کرنے، بلکہ اس سے سوداگری کروں گا۔ میں نے اس سے جانوروں کی سوداگری کی۔ آج جانور میری توقع اور یقین سے کہیں زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس ہندو بنیے کی متوجہ کرتے ہوئے بادشاہ نے کہا، یہ آپ کی وجہ سے ہے، اس مزدوری دینے کا ذریعہ تو آپ بنے تھے۔ بادشاہ نے بنیے کو مالا مال کر دیا۔ اس نے
اس کے سارے قرض اتار دیے، اس کا کاروبار پھر چل پڑا، کیونکہ وہ بادشاہ تھا جس کی رعایا میں مسلمان اور غیر مسلم سب کے حقوق تھے۔ لیکن ایک نکتہ جس کی طرف ہمیں تو بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ رزق حلال ایک ایسا تحفہ اور نعمت ہے جو پھلتا پھولتا اور بڑھتا ہے۔ وہ رزق حلال نوکری کی شکل میں ہے یا ملازمت کی صورت میں کہ آپ جس جاب کے پیسے لے رہے کیا اس کو 100% ادا کر رہے۔ ایک اللہ والے کے پاس ان کے ایک مرید آئے، کہنے لگے میری تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، میرے بچے زیادہ، اخراجات زیادہ، وسائل تھوڑے ہیں، دعا فرمائیں اللہ برکت دے۔ آپ نے فرمایا مالک سے کہا میری تنخواہ تھوڑی کر دے۔ اس شخص نے حیرت سے درویش کا چہرہ دیکھا، لیکن درویش کی بات کو یقین سے مانتا تھا، اس لیے بغیر کسی دلیل کے خاموشی سے سر جھکائے واپس چلا گیا اور جا کر اپنے مالک سے تنخواہ کم کروا لی۔ کچھ ماہ کے بعد آیا کہ حضرت اب حالات اور کمزور اور سخت ہو گئے ہیں، تو درویش نے یقین کے لہجے کے ساتھ فرمایا کہ مالک سے کہہ تنخواہ اور کم کر دے۔ درویش پر یقین، ان کی باتوں پر اعتماد، مالک سے پھر تنخواہ کم کروا دی۔ اب چند ماہ کے بعد پھر آئے تو خوشحالی کے آثار اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا حضرت یہ کیا بات تھی؟ پہلے تو مہینے کے پہلے عشرہ میں یعنی 10 تاریخ تک تمام میری جمع پونجی بھی ختم ہو جاتی تھی، اب پورے مہینے کے بعد بھی میرا بہت سارا سرمایہ اور مال بچ جاتا ہے۔ درویش نے ٹھنڈی سانس لی، آسمان کی گہرائیوں کو ٹکٹکی باندھ کر گھورتے ہوئے بولے دراصل تو جن خدمات کی تنخواہ لیتا تھا ان میں خیانت کرتا تھا، چاہے وقت کی ہو یا کام کی۔ تیرے مال سے رزق سے برکت ختم ہو گئی تھی، میں نے تیری تنخواہ کم کروائی اور تیری تنخواہ اتنی ہو گئی جتنا تو کام کرتا تھا، کیونکہ وہ تنخواہ تیرے کام سے زیادہ تھی، اس لیے وہ رقم باقی دوسرے مال کو بھی کھا جاتی تھی۔ جب تنخواہ کم ہوئی، برکت تیری طرف متوجہ ہوئی اور بڑھنا شروع ہوئی اور تیرا رزق حلال ہوا۔ اور درویش نے جلالی لہجے میں فرمایا کبھی خیانت نہ کرنا، زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ہم حلال کی راہیں کیسے تلاش کریں؟ یہ 2 مثالیں میرے اور آپ کے لیے عبرت بھی ہیں اور نصیحت بھی۔